بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وقال علیہ الصلاة والسلام من تعلم بابا من العلم خیر من الف رکعہ. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز خواتین، علم مسائل کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی ایک باب علم کا سیکھ لے تو وہ 1000 رکعت سے بہتر ہے. چنانچہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے روزوں کے مسائل میں وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ بیان کیے جائیں گے. کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. ان باتوں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے. بعض حضرات اپنے عقل سے، اپنے فہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر قصداً کھا پی لیتے ہیں. حالانکہ اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسئلہ جانتے ہوئے بھول کر کھانا کھانے کے بعد عمداً بیوی سے ملاقات ہو جائے تو ایسی صورت میں کفارہ لازم ہوگا. محض کھانا کھانے کی صورت میں صرف قضا لازم ہوگا. بہرحال تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے مسائل بیان کیے جائیں گے، ذرا غور سے سماعت فرمائیں. مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی روزے دار بھول کر کھا پی لے یا بھول سے بیوی سے مل لے تو اس کا روزہ نہیں گیا. اگر بھول کر پیٹ بھر کر کھا لے پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا. اگر بھول کر کئی مرتبہ بھی کھا لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا. یہ حضرت علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں مسئلہ نقل کیے ہیں. اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ بھول کر کھاتے ہوئے دیکھا کسی روزے دار کو، اگر وہ اتنا طاقتور ہے کہ اسے روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو فوراً اس کو یاد دلا دینا واجب ہے. اگر وہ روزے دار اتنا کمزور ہے، طاقت نہیں رکھتا روزہ مکمل کرنے کی، تو ایسے موقع پر یاد نہ دلائیں، کھانے دیں اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. فتاوی عالمگیری میں پہلی جلد میں صفحہ نمبر 202 میں یہ مسئلہ نقل کیا گیا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے، روزے کی حالت میں دن میں سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا درست ہے. اس سے روزے میں کچھ نقصان نہیں آتا جس وقت ہو، بلکہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک یا ناک کی غلاظت میں سرما کا اثر دکھائی دے تب بھی روزہ نہیں گیا نہ مکروہ ہوا. یہ مسئلہ بھی قدوری میں نقل کیا گیا ہے. اسی طرح سونے کی حالت میں احتلام ہو گیا، پھر بغیر غسل کیے ہوئے روزہ رکھ لیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. ناپاکی کا گناہ الگ ہوگا، لیکن سحری میں روزے میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ علم الفقہ میں حضرت علامہ عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا آپ دھواں چلا گیا، یعنی خود ہی سے دھواں چلا گیا، ہم نے اس کو اندر لینے کا کوئی ارادہ نہیں کیا، یا
گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں گیا، البتہ اگر قصداً ایسا کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ فتاوی عالمگیری میں جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 298 میں منقول ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر روزے دار کے منہ میں آنسو داخل ہو جائیں تو اگر تھوڑے ہوں، جیسے کہ 1 قطرے 2 قطرہ اندر چلا گیا انجانے میں، تو ایسے موقع پر روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر بہت چلا جائے، کئی قطرے چلے جائیں اور اس کی نمکینی منہ میں محسوس ہو جائے اور بہت زیادہ منہ میں آنسو جمع ہو جائے تو پھر اس کو اس بندے نے نگل گیا، اندر لے لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح چہرے کا پسینہ روزے دار کے منہ میں داخل ہو جائے تو یہی حکم ہے، وہ اندر چلے جانے سے، اندر نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ حضرت فتاوی عالمگیری میں اس مسئلے کو نقل کیے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اسی طرح خوشبودار عطر، گلاب یا دیگر کوئی بھی پھول وغیرہ سونگھنے سے یا غسل جنابت کی ناپاکی کی حالت میں اتنی دیر ایسے ہی حالت میں رہے کہ سورج نکل جائے، بلکہ پورا دن ناپاکی کی حالت میں رہنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے کہ پہلے بھی بات بتائی گئی، اس کا گناہ الگ ہوگا لیکن اس کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر نکسیر پھوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے روزے میں کوئی خلل نہیں ہوتا، بشرطے کہ اس کا خون پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ بس اگر پیٹ کے اندر چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ صرف پھوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 406 میں یہ مسئلہ نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح کان میں پانی کے خود بخود چلے جانے سے، قصداً ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، برخلاف تیل کے، یعنی اگر کوئی تیل ڈال دے اور اس کے ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، بشرطے کہ تیل پیٹ میں داخل ہو جائے۔ اگر پیٹ میں داخل نہیں ہوا تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ناک کے راستے سے اگر پانی پہنچ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ناک سے حلق میں پانی چلا گیا تب روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دماغ تک پہنچنے کی شکل میں تردد ہے، تحقیق کر لیں کہ اس کے سلسلے میں واقعتاً دماغ میں پانی جو چڑھ گیا یا چڑھایا گیا، اس سلسلے میں ذرا اچھی طرح اس مبتلے مسئلے کو پوچھ لیں، معلوم کر لیں، پھر اس کے بعد بتائیں، اسی اعتبار سے اس کو سمجھایا جائے گا۔ اسی طرح آنکھ میں دوا ڈالنے کا کیا مسئلہ ہے؟ عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں آنکھ میں دوا ڈالنے کا مسئلہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں بدن کے جتنے مسامات ہیں تو اس کے اندر تیل داخل ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو شخص پانی نہایا اور اس کے جسم کے اندر سردی محسوس ہوئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نیز آنکھوں میں دوائی ٹپکانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسائل ذرا غور سے آپ حضرات سمجھ جائیں اور دوسروں کو بھی یہ مسئلہ بتائیں، اور 1 سے 2 مرتبہ 2 سے 3 مرتبہ اچھی طریقے سے اس کو دوہرا کر سن لیں تاکہ اطمینان کے ساتھ بتانے میں بھی آپ کو آسانی ہو۔ انشاءاللہ بقیہ کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا آپ حضرات کو ضرور بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔